السلام علیکم دوستو، آج کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تقریباً اتنی زیادہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے پوری طرح آپ کو گائیڈ کیا ہوا تھا کہ یو ایس اے کے جو B1 B2 ویزا ہے اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر مجھے پچھلے دنوں جو ہے نا بڑے لوگوں نے میسج کیے، ٹیلی فون واٹس ایپ پہ کیے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ انٹرویو جو ہے نا اس کے لیے آپ ہمیں تیاری کروا دیں، آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ کس طرح انٹرویو میں ہم کیا کیا کچھ ہمیں وہ ہوگا، اس کے لیے آپ ہمیں تیاری کروا دیں۔ تو میرا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں دیکھنے پہ مجھے ٹائم ملا، ایک تو چھٹیاں بھی تھیں، پھر کچھ ایسے ٹائم تھے کہ میں بیٹھ کے نا میں دیکھتا رہا ہوں یوٹیوب پہ، تو لوگوں نے اتنی زیادہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ انٹرویو کی تیاری کے لیے، اور اس پہ اتنی لمبی لمبی، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ بھی آپ انٹرویو جو ہے وہ اس کی ہم تیاری کروائیں۔ اس پہ ویوز بھی تقریباً لاکھوں کے حساب سے تھے، میری تو ویڈیو ہے اس میں کوئی 100 ہوگا 200 ہوگا اس طرح کر کے کوئی کر گئے ہیں۔ حالانکہ میرے جتنے بھی لوگوں نے مجھے کیا، میرا اس کا مقصد نہ کوئی ذاتی مفاد ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی بولا ہے، اپنے منہ سے میں اپنی تعریف کروں، میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں، میں نے کبھی آج تک کسی کو کہا ہی نہیں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یا اس کو شیئر کریں یا لائک کریں، میرا بالکل یہ بھی نہیں، میں تو یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بھلا کرنا ہوگا وہ گائیڈ لائن لے لے گا یہاں سے، اس کو ہیلپ فل ہوگی۔ کیونکہ میرا تو یہ نہیں ہے کہ بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو کریں، مجھے آپ یہ بتائیں، تقریباً ہر روز ایک امبیسی میں 300 کے قریب لوگ جو جاتے ہیں، اور 1.5 سے 2.5 منٹ میکسیمم ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کے انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھے گا؟ آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، ٹورزم کے لیے جو ہے وہ ان کا بڑا ایزی سا ہے، اس میں آپ کا جو ہے وہ آپ کی ٹائز ہونی چاہیے، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے آپ کا پاسپورٹ، آپ کی زبان بولے کہ آپ ٹورسٹ ہیں تو وہ آپ کوالیفائی کر جائیں گے۔ اس میں کیا ہوا جی کہ آپ انٹرویو کے لیے تیاری، انٹرویو میں تو یہی ہوگا نا، آپ کو دیکھے گا جب آپ نے DS-160 آپ نے سبمٹ کیا تو وہ اس کو وہاں سے آئے گا کہ بھائی اس کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کو چیک کرو، جو اس کی انفارمیشن ہے وہ اسی کے اکارڈنگلی ہے، تو وہ اس میں جو اس کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ ویزا آفیسر آپ سے کویسچن کر لیتا ہے۔ اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ بھی وہ آپ کو کہ انٹرویو پہ آپ پہ جو ہے وہ ویزا دے گا، انٹرویو پہ ہوتا تو جتنے باتونی ہمارے ایشین ہیں وہ تو سب اس سے ویزا لے لیتے، جتنے لوگ ہیں ایمبیسی میں یو ایس اے میں جاتے ہیں وہ سارے ملینر بن کے جاتے ہیں، نہ اس میں بینک سٹیٹمنٹ کا ہے نہ اس پہ کچھ ہے، اس میں ایک گراف بنا ہوا ہے، وہ آپ اس پہ کوالیفائی کریں گے وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے۔ تو اس میں نے اتنی زیادہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، میرے خیال 140ویں پتہ نہیں آج کتنی، میرے خیال اتنی ہوگی، 136 میں 137 نمبر اس طرح اس ویڈیو کا نمبر آ رہا ہے۔ تو اس میں نے اس پہ جتنے بھی پوائنٹ تھے، جتنے بھی وہ اس پہ سٹیپ تھے، وہ میں نے تقریباً اپنی جتنی میری علم ہے یا جتنا میرا عقل ہے یا جتنا میرا تجربہ، میں نے اس حساب سے آپ کو ساری وہ اس میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ اس میں نے ہر ٹاپک کو، ہر چیز کو وہ کیا ہوا تھا۔ آپ جب DS-160 فارم سبمٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی وہ ساری جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ کی اپروول، یا آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ، اچھا جو امبیسی میں لوگ جاتے ہیں اتنے ہوتے ہیں جن کو تو کچھ کویسچن بھی کوئی نہیں کرتے، وہ کیسے وہ انٹرویو کہاں پہ گیا، وہ انٹرویو کی تیاری کہاں پہ جائے گی؟ اس میں آپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹورسٹ ہوں تو آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں، ڈاکومنٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ آپ کا پاسپورٹ لیتے ہیں، اس میں آپ کو وہ کہتے ہیں اپنے پرانے پاسپورٹ بھی لے کے آؤ، پرانے پاسپورٹ لے کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ ایزی ہوتا ہے، اس میں جب DS-160 فارم فل کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ٹریول ہسٹری بھی لکھی جاتی ہے، اس میں آپ سے لے کے آپ کے اندر سے وہ بھی نکالا جاتا ہے کہ آپ کس کلاس سے ہیں، جب ہوٹل کا آپ فل کرتے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، آپ $200 آپ لکھ رہے ہیں کہ میری $5000 میری انکم ہے، یعنی کہ منتھلی، اور آپ ہوٹل لے رہے ہیں $50 کا،
تو وہ کیسے ہوگا، اس میں بھی یہ بھی ایک ہے، اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی، وہ پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو مطلب یہ میرے کہنے کا تھا کہ جتنی یہ آ رہی ہیں کہ ویڈیو جو ہے ہم بنا رہے ہیں اس پہ انٹرویوز کی تیاری کے لیے، تو مجھے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی انٹرویو کی تیاری کیا ہوگی؟ وہ آپ کا DS-160 فارم ہے، اس کو آپ 2-3 بار پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ وہ آپ سے کیا کویشچن کرے گا. آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ USA میں، تو اس سے پہلے آپ کہیں پہ گئے ہی نہیں، تو آپ کوالیفائی کریں گے ٹورسٹ ویزا کے لیے؟ آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے، کہیں پہ مہینہ ٹھہر رہے ہیں، کہیں پہ 1.5 مہینہ ٹھہر رہے ہیں، کہیں پہ لمبا عرصہ اسٹے کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کوالیفائی کریں گے؟ آپ کے اس پہ ورک پرمٹ لگے ہوئے ہیں کہیں پہ دوسری کنٹریز کے، تو وہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں وہ چیزیں وہ اس میں ہیلپ فل نہیں ہوتی US کوالیفائی کرنے کے لیے B1 B2 ویزا کے لیے. اور اس میں ایک اور بھی تھا، پتہ نہیں کیا کوئی اور ویڈیو آ رہی تھی، یہ اس کے لیے جے ویزا کے لیے، وہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا تھا. پتہ نہیں لوگ کیسے اور ان کو بڑے اتنی زیادہ ان کی ہوتی ہے. ہماری تو ویڈیو میں آپ دیکھیں کتنے سال ہو گئے، ہمارا تو 200-300 کا ہوتا ہے. بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بھائی جان یہ ویزا جو ہے USA کا B1 B2 یہ انٹرویو بیس نہیں ہے، نہ یہ ڈاکومنٹ بیس ہے، نہ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. بینک سٹیٹمنٹ تو کبھی میخل کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے انہوں نے کبھی بینک سٹیٹمنٹ پوچھا، وہ جب وہ کہیں پہ آخر میں جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے وہ بس کہ چلو بندہ اتنا بوجھ اٹھا کے لے کے ہے، وہاں پہ تو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ڈاکومنٹ تو آپ کا پاسپورٹ ہی ہوتا ہے، یا میکسیمم وہ آپ بینک سے جو ہوتا ہے وہ لاسٹ میں اگر وہ اپنے پاس بندہ احتیاطاً رکھ لیتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا اتنی فائلیں لے کے ملینر بن کے جاتا ہے. کوئی غریب بندہ تو US ایمبیسی میں ویزے کے لیے جا ہی نہیں رہا. تو ڈاکومنٹ پہ ہوتا تو ڈاکومنٹ کا تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا تھا، جو میرے پوائنٹ تھا کہ اس کا انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انٹرویو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے بایو میٹرک ہوتے ہیں، وہ آپ کی کیونکہ یہ امبیسی جو ہیں ان کے ریئل ٹائم میں جو ڈیٹا شیئر ہوتے ہیں کینیڈا، آسٹریلیا، میکسیکو، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ ٹریول کر چکے ہیں تو وہ پورا ان کے سامنے ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ کیا اپلیکیشن دی ہوئی. اس لیے جتنے بھی میرے ہوتے ہیں بڑے لوگ ہیں، امریکہ ٹریول کیے، انگلینڈ ٹریول کیے ہوئے ہیں، کینیڈا ٹریول کیے ہوئے ہیں، وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ ٹریول کیے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی ریفیوزل ہوتی ہے. وہ آتے ہیں، جب ہم ان کا کیس اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا، وہاں پہ کچھ اور انفارمیشن سبمٹ کی ہوئی تھی وہ فارم میں، اس میں کچھ اور ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بس ان چیزوں کو کیئر کریں. میری ویڈیوز ہیں وہ اس میں سے اگر آپ کو آپ ٹاپک کے حساب سے اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ دیکھ لیں. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا میرا ایک بیٹا ہے حسن ولاگ کے نام سے، اس نے ایک چینل بنایا ہے، اگر آپ کو ہو تو میں اس کے لیے آپ سے کبھی آپ اس کو اگر چاہیں تو وہ سبسکرائب کر لیں. تو اس میں دیکھیں، وہ گھومنے کا اس کو شوق ہے. کبھی میرے ساتھ اس نے لاسٹ میں ایجپٹ کا اور رشیا کا اور اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، تو اس میں اپنے وہ ڈالتا رہتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک عرض تھی جو آپ سے کرنی تھی، اور ساتھ میں یہ آپ کو انٹرویو کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا. بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا. اگر کوئی آپ کو پھر بھی اس کے بارے میں کوئی ہو تو آپ مجھے میسج کریں. جیسے میرے پاس ٹائم آئے گا میں آپ کو کال بیک کر لوں گا، یا آپ مجھے بتا دیں تو اگر میں فری ہوا تو میں اسی وقت ہی کال کر لوں گا. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. اگر کوئی ٹاپک ہو وہ مجھے بتا دیں، میں اس پہ آپ کو اور ڈیٹیل سے اس میں بتا دوں گا. السلام علیکم.